کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک غم اور ایک غصے کی کیفیت میں ہیں، اور اس غم اور غصے کی وجہ یہ ہے، غم کی وجہ تو یہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں ان کی اپنی زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسپتالوں میں گولہ باری کی جا رہی ہے اور مریضوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے مکان سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے معمولات ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر ہمیں بہت غم ہوتا ہے، اور غصے کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلم حکمران اسے تماشے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے اندر یہ جرأت، طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر ان ظالمین کا ہاتھ روک سکے، انہیں کوئی دھمکی آمیز بات کہہ سکے، یا انہیں کہہ سکے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ 57 ملک دیکھنے کے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے اندر ایسی جرأت نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں اور ان کے لیے جو زندگی تنگ کی جا رہی ہے اپنے طور کوئی عمل کر سکیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں راحت و سکون آ جائے۔ دوسری طرف سارا کفر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مل گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب امریکہ کھلے عام، جب ہندوستان کھلے عام اسرائیل کی تائید کر سکتا ہے، تو مسلم حکمران کھلے عام فلسطینی مسلمانوں کی تائید کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہماری زبانیں بند ہیں، ہر ایک اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے چپ ہے، خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی ایک نہ ایک دن ٹوٹے گی۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو ان لوگوں پہ بھی آئے گا جو معصوم مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش میں ہیں، اور ان لوگوں پہ بھی آئے گا جو سب کچھ ہونے کے باوجود تماشائی بنے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور اس کے اطراف کی سرزمین مبارک ہے، مقدس ہے، اور مسجد اقصیٰ شروع دن سے لے کے آج تک اختلاف کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں اس پر گفتگو کر چکے کہ یہ جو اختلاف ہے، یہ لڑائی ہے، یہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے حوالے سے ساری دنیا میں جو رسہ کشی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے۔ جو پچھلی نشست میں موجود تھے انہیں معلوم ہے کہ یہ گفتگو کیسی تھی۔ اہل علم نے اس گفتگو کو بہت سراہا۔ ہم نے اسے اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر قادری میں اپلوڈ کر دیا ہے۔ جو مزید دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ایک دوسرا پہلو ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو لوگ فتح کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی سرزمین ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا، یہ ہمارا مسجد، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور ہماری نظر میں بیت اللہ کی جیسے شان ہے ویسے ہی مسجد اقصیٰ کی عظمت ہے۔ 3 مسجدیں انتہائی معتبر ہیں نا، کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہ معتبر ہیں تمام ادیان میں، بلکہ مسلمانوں کے تمام مذاہب میں۔ تو ہمارے لیے مسجد اقصیٰ انتہائی معتبر اور مقدس سرزمین ہے، جگہ ہے، مسجد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسے ظالموں کے تسلط سے آزاد کرائے گا، جو اس مسجد کو یہودیوں کے تسلط سے، ظالمانہ قبضے سے آزاد کرائے گا، تو اللہ نے ان کے لیے بھی تو کوئی عزت رکھی ہوگی، ان کے لیے بھی تو کوئی انعام رکھا ہوگا۔ تو آج ہم 2 لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائے گا
اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا انعام ہے۔ اور جو مسجد اقصی کو آزاد نہ کرائے، عملی طور پر کسی بھی طرح سے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا نہ کرے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کیا نحوست ہے اور کیا عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں، کتاب و سنت میں سب کچھ موجود ہے، تو اختصاراً ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَبِهِ الِاسْتِعَانَةُ يَلِيقُ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ مسجد اقصی کا ذکر آئے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مشہور نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب مشہور انبیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، جو ہم نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ بچپن میں تھے، فرعون کے پاس تھے، فرعون کے پاس ہی پلے، پھر ایک حادثہ ہوا، پھر آپ وہاں سے چلے گئے، مدین آئے، اللہ کے نبی شعیب علیہ نبینا وعلیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور کچھ سالوں تک رہنے کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، اللہ کے نبی شعیب علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ وہاں سے پھر آپ چلے، راستے میں سخت سردی تھی اور آپ کی اہلیہ حاملہ تھیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سردی میں اگر کہیں سے آگ مل جائے تو ہمارے لیے رات گزارنا آسان ہو جائے، آگ لینے کے لیے چلے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ ہے۔ تو دور ایک روشنی نظر آئی، آگ نظر آئی، جب قریب گئے تو معلوم ہوا کہ اس آگ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس جگہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کچھ کتاب، اپنا کچھ کلام عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے اس جگہ عطا کیے۔ اگر کلام لے لیں تو 3 معجزے ہیں، ایک تو اللہ کا کلام، اور دوسرا معجزہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور جب نکالتے تو وہ نورانی ہو جاتا، چمکنے لگتا، جس کی روشنی اطراف کو روشن کر دیتی۔ اور تیسرا معجزہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، جب آپ عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا۔ جب آپ کسی کنویں میں جاتے اور وہاں کوئی ڈول نہ ہو، رسی نہ ہو، اپنا عصا ڈالتے تو وہ عصا ڈول بھی بن جاتا، رسی بھی بن جاتی۔ تو آپ اس سے وَلِيَمِ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں اس سے کئی کام لیتا ہوں۔ تو یہ سارا معجزہ اللہ نے آپ کو دیا، یہ سارے معجزات دیے، اور دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اب تم فرعون کی طرف جاؤ اور فرعون کو اللہ کی راہ دکھاؤ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے آزاد کراؤ۔ تو پھر اب یہ دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے پاس گئے، وہاں ایک طویل گفتگو ہے، بہت کچھ ہوا، پھر بالآخر اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کے تسلط سے آزاد کروایا۔ فرعون اور فرعونی لشکر دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ یہودیوں کو، جنہیں بنی اسرائیل کہتے تھے، آج انہی کو اسرائیل کہتے ہیں، 6 لاکھ یہودیوں کو لے کر دریائے نیل سے پار نکل آئے۔ اور جب فرعون اور فرعونی لشکر سب کے سب ڈوب گئے، ختم ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ پورا مصر تو خالی ہو گیا نا، پورا مصر خالی، اور مصر کوئی بنجر زمین نہیں ہے، انتہائی زبردست زمین ہے، فصلوں والی زمین ہے، پھلوں والی زمین ہے، باغات پھلوں سے لدے ہوئے اور کھیت پھلوں سے بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو اب دوبارہ مصر چلیں، وہیں جا کر آباد ہوتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آباد رہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ فرعون اور فرعونیوں کا جو کچھ تھا اللہ نے وہ بنی اسرائیل کو دے دیا، اسے بھی قرآن مجید میں بیان کیا، جو کچھ تھا اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے کہو اور تم بھی چلو،
یہاں سے چلو، اس لیے کہ مصر بنی اسرائیل کی اپنی جگہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کی اپنی جگہ فلسطین ہے، لہذا تم چلو فلسطین میں اس وقت قوم عمالقہ آباد تھی اور ان کا تسلط تھا۔ فلسطین یعنی مسجد اقصی، فلسطین ایک شہر ہے اور وہیں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہے، جو میں بتا چکا ہوں۔ اس مسجد اقصی کی وجہ سے مسجد کو بھی اور اس پوری سرزمین کو القدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں کی زبان میں ان کی کتابوں میں اسے یروشلم بھی کہتے ہیں، اور عیسائی کی کتاب میں اسی کو ایلیا بھی کہتے ہیں، تو مختلف نام ہیں اس کے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کل یہودی مصر میں آباد تھے، جو انہیں بغیر محنت کے پوری زمین مل گئی، پورا شہر۔ یہودیوں کو کچھ کرنا نہیں پڑا، کسی سے لڑنا نہیں پڑا، کوئی کام نہ کرنا پڑا، خود اللہ نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے اور پورا مصر بسا بسایا شہر ان کو مل گیا۔ تو یہ وہاں جا کر آباد ہو گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم بھی چلو، اور یہ 6 لاکھ جتنے یہودی ہیں یہ بھی چلیں، فلسطین کو آزاد کرائیں۔ وہ تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، تمہارے آباء و اجداد جتنے انبیاء آئے سب وہیں آئے، اور جتنے انبیاء ہیں سب وہیں مدفون ہیں، جن کو قرآن مجید نے کہا بارکنا حولہ ارض المقدس، بارکنا حولہ، بارکنا فی الارض، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کو ارض مقدس بھی کہا گیا، اور قرآن مجید میں اس سرزمین کو کئی بار یہ کہا گیا کہ ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے، اس سرزمین میں بڑی برکت ہے۔ اور آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو جائے گی تو آپ مجھے کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم شام چلے جانا، اس لیے کہ شام کے لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ امن و سلامتی سے رہیں گے۔ شام پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور اہل شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو اہل شام بابرکت سرزمین ہے، اور اہل شام برکت والے لوگ ہیں، اور شام سے مراد بھی فلسطینی ہے، فلسطین اور شام دونوں مراد ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لیں اور فلسطین کو آباد کرنے کے لیے چلیں، اس لیے کہ وہ ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں ہم نے تمہیں روکنے کے لیے، یہاں آباد ہونے کے لیے یہ شہر خالی نہیں کروایا، بلکہ اس وجہ سے خالی کروایا تاکہ تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ اب تم چلو اور قوم عمالقہ فلسطین پر قابض ہیں، انہیں مارو اور فلسطین ان کے ہاتھ سے چھڑاؤ، فلسطین پر قبضہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ تو کہتے ہیں بنی اسرائیل یہ بزدل لوگ ہیں، یہ جو یہودی ہیں نا یہ انتہائی بزدل ہیں۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ یہ لڑتے ہیں، چھپ چھپ کر لڑتے ہیں، کھلے عام میدان میں لڑتے نہیں ہیں۔ الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ تو کسی محفوظ ٹھکانے میں چھپ کے لڑتے ہیں یا کسی دیوار کے پیچھے چھپ کر لڑتے ہیں۔ کھلے عام لڑنے والے لوگ نہیں ہیں جیسے مسلمان تلوار ہاتھ میں لیے کھلے عام میدان میں آ جائیں، یہ چھپ چھپ کر وار کرنے والے ہیں، عورتوں کی طرح لڑنے والے ہیں، عورتوں کی طرح سازشیں کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو بزدل لوگ تھے۔ تو جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ چلو، اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے فلسطین کو آزاد کرنا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو کتنے مزے میں یہاں ہیں، بغیر کسی محنت کے پورا شہر، پورا ملک ہمیں مل گیا، مصر مل گیا، یہاں باغات ہیں، یہاں پانی کی نہریں ہیں، یہاں فصلیں ہیں، سب کچھ ہیں، ہم چھوڑ چھاڑ کر کیوں جائیں؟ یہ کوئی عقل مندی تھوڑا ہی ہے۔
تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں اللہ کا پیغام جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کل بنی اسرائیل کو لو اور فلسطین جاؤ، لہذا تمہیں تو چلنا ہوگا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلنے لگے، منہ بناتے ہوئے چلنے لگے، اتنا ہنسا بسا شہر چھوڑ کر ہمیں جانے کو کہہ رہے ہیں، اور لہذا بہرحال وہ چلے۔ اب جب وہ مصر سے نکلے اور فلسطین کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 حواریوں کو، 12 ساتھیوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معتمد علیہ تھے، جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتماد تھا، آپ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر دیکھو فلسطین میں جو قوم عمالقہ آباد ہے، قوم جبارین، قرآن مجید نے کہا کہ وہ جبار قوم ہے، یعنی بڑے جنگجو لوگ ہیں، تو ذرا جا کر دیکھو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی سے لڑنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے مخبر بھیجتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، افرادی قوت کتنی ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے تو مقابلہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو اسی نقطۂ نظر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بھیجا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر دیکھو اس شہر کے لوگ کیسے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے یہ بھی دیکھو، اور ان کی افرادی قوت کیا ہے یہ بھی معلوم کرو، ان کی کمزوری کیا ہے یہ بھی معلوم کرو۔ تو کہتے ہیں کہ 12 افراد چلے، اور انہی افراد میں 2 خاص احباب بھی تھے، ایک کالب بن یوقینہ اور ایک دوسرے یوشع بن نون۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابی میں سے ہیں۔ کالب بن یوقینہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا ذکر اشارتاً قرآن مجید میں آیا، وقالت لأختہ قصی، وہاں پر ان کا بیان آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا نام مریم بنت عمران ہے، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت کالب بن یوقینہ سے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی ہیں، وہ بہن بڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھی۔ اور دوسرے یوشع بن نون، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو بڑا مقام و مرتبہ ان کا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں یہ بالکل آگے آگے رہتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وصال کے بعد، حضرت یوشع بن نون یہ نبی بنے، تو ان کا مقام و مرتبہ پہلے سے ہی بلند تھا۔ تو یہ 2 احباب بھی تھے اور ان کے ساتھ 10 افراد تھے، یہ سب کے سب چلے۔ تو حضرت کالب بن یوقینہ سے روایت ہے، انہوں نے بعد میں آ کر بتایا، کہتے ہیں جب وہ فلسطین پہنچے تو دیکھا کہ وہاں قوم جبارین آباد ہیں، اور ان کے قد اور ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ دیکھنے کے لیے سر اوپر اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی سے گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت کالب بن یوقینہ نے کہا کہ ہم یہ شہر فتح کرنے آئے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہ لوگ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان میں سے ایک نے حضرت کالب بن یوقینہ کو اٹھایا اور اپنے جوتے کے اندر رکھ لیا، تو وہ ایسا معلوم ہونے لگا کہ کسی بڑے محل میں ہے، لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور لے جا کر اتار کے رکھ دیا سامنے، اور بادشاہ سے کہا یہ لوگ ہیں، یہ ہمارا شہر فتح کرنے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا جا کر اپنے نبی سے کہہ دینا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دینا کہ ہم فرعون کا لشکر نہیں ہیں جنہیں ختم کر دیا جائے، جنہیں ہرا دیا جائے، ہم قوم جبارین ہیں، ہم تو اتنے ہیں کہ ہم پھونک ماریں گے تو تمہارا پورا لشکر ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ دیکھ کر آئے کہ یہ تو ہماری جسامت سے کئی گنا زیادہ بلند و بالا ہیں، طاقتور ہیں۔ تو حضرت کالب بن یوقینہ اور یوشع بن نون یہ آئے اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی فرعونیوں کی طرح عام لوگ ہوں گے، لیکن یہ تو دیو کامت لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا، تو ہمیں کسی اور ظاہری سبب پر تو بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان 12 افراد سے کہ دیکھو تم جو دیکھ کر آئے ہو اور لوگوں کو نہ بتانا، ورنہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ ہر بندے کا اپنے رب پر بھروسہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ظاہری اسباب کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، لہذا آپ نے فرمایا تم نے تو دیکھ لیا، بہرحال دیکھ لیا، لیکن اور لوگوں کو ہرگز نہ بتانا کہ وہ لوگ ایسے دیو کامت ہیں، اتنے بڑے ہیں، ورنہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو کالب بن یوقینہ اور یوشع بن نون نے تو نہیں بتایا،
باقی 10 افراد نے ہر ایک کو بتا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں اس قدر خوشحال سرزمین سے اٹھا کر لائے اور یہاں مقابلہ کروا رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہم سے 100 گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب یہ بات پورے لشکر میں پھیل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر منحرف ہو گیا، بزدل ہو گیا۔ یہ یہودی تو پہلے ہی بزدل تھے، جب دیکھا کہ ہمارا مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے ہونے والا ہے تو مزید اور بزدل ہو گئے۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی انفسکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم اس سرزمین کی طرف چلو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگو ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ بیت المقدس اللہ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے، بزدلی نہ دکھاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کریں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ دونوں لڑیں، جب جیت جائیں تو ہمیں آ کر بتا دیں، ہم وہاں جا کر بس جائیں گے۔ وہ کہتے کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے کم طاقتور لوگ فرعونیوں کو بغیر ہماری محنت کے اللہ نے خود ہی ان سے مقابلہ کیا اور انہیں غرق کر دیا، ختم کر دیا، تو یہاں پہ بھی آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ خود ہی ان سے لڑے۔ ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ اپنے رب سے کہیں کہ جیسے رب نے فرعون اور فرعونیوں کو بغیر ہمارے مقابلے کے غرق کیا، ہمارے مقابلے میں ہرا دیا، ویسے ہی آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ قوم جبارین کو بھی اللہ غرق کر دے، ہرا دے۔ جب اللہ انہیں برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، تو پھر ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ وہ جس سرزمین میں بسیں اس سرزمین میں ان کی اپنی محنت بھی ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ فلسطین بیت المقدس کو یہ فتح کریں تاکہ اس فتح کی وجہ سے اس قوم کو ایک طرح سے عزت مل جائے، لیکن یہ خود ہی زمین چاٹنے لگے، یہ خود ہی بزدلی کا شکار ہو گئے۔ تو پھر اللہ ان سے ایسا ناراض ہوا کہ جس جگہ یہ لوگ موجود تھے اسی جگہ 40 سالوں تک رہے لیکن آگے بڑھ نہ سکے۔ ایک کھلے میدان میں اللہ نے انہیں قید کر دیا، ایک کھلے میدان میں 6 لاکھ لوگوں کو ایک کھلے میدان میں، فلسطین اور اس میدان کے درمیان میں 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن 40 سالوں تک وہ روز سفر کرتے رہے، وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ صبح چلتے، شام جب دیکھتے تو جہاں تھے وہیں ہیں، الان کما کان، جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے۔ اس میدان کو میدان تیا کہا گیا۔ پورا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، 6 پارے میں بھی ہے، مختلف دیگر مقامات پر بھی ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، حالانکہ یہ نامراد قوم تھی، نافرمان قوم تھی، لیکن اللہ کے نبی بھی موجود تھے، اس وجہ سے ان کی برکتوں کی وجہ سے یہ 40 سالوں تک وہاں رہے، چلتے رہے، سفر کرتے رہے، لیکن منزل تک پہنچ نہ پائے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کی کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ ان کے لیے من و سلوہ غذا کے طور پر اتارتا رہا 40 سالوں تک۔ اور شام کے وقت ایک نورانی ستون آسمان سے زمین کی طرف آتا جس سے اتنی روشنی ہو جاتی کہ وہ رات کے وقت، رات تک وہ جو ہے اپنے گھر کے معمولات کر لیتے، اتنی روشنی ہو جاتی۔ تو یہ سارا سب کچھ ہوتا رہا، اسی آن میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ان 40 سالوں میں جتنے لوگ 20 سال سے بڑی عمر کے تھے سب کے سب مر گئے، اور وہی لوگ بچے جن کی عمر 20 سال سے اوپر تھی۔
اور جتنے لوگ وہاں پیدا ہوئے ان کی عمریں بھی اتنی ہی تھیں، 20 سال سے اوپر کی تھیں. یعنی اگر شروع دن میں پیدا ہوئے تو 40 سال کی عمر ہوگی، اور اگر آخر میں پیدا ہوئے تو ان کی عمر بھی 20 سال کے قریب ہی تھی. یعنی 20 سال کے قریب جن کی عمر تھی وہ سب کے سب زندہ رہے، باقی سب ختم ہو گئے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا بھی وصال ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر آپ کے جانشین بنے، آپ کے خلیفہ بنے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. پھر نبوت ان کے سپرد آئی، نبوت کا تاج اللہ نے ان کے سر رکھا. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہوئے، اور دوسرے میں نے پہلے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے، اور نسبی لحاظ سے یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو ان کا بڑا مقام و مرتبہ رہا. کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ 40 سال کے عرصے تک یہیں گھومتے رہے تو پھر 40 سالوں میں آخری وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یوشع بن نون نبی بنے، تو آپ نے پھر شوق جہاد لوگوں میں بلند کیے، لوگوں کے دلوں میں دشمنوں سے لڑنے کا جذبہ بیدار کیا، اور اپنی سرزمین فلسطین کو آباد کرنے کے لیے جذبہ لوگوں کے دلوں میں بیدار کیا. تو یہ سب کے سب نئی نسل تھی. جتنے بزدل لوگ تھے وہ سب کے سب مر گئے، کھپ گئے. یہ نئی نسل تھی. انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، اور وہ کہنے لگے کہ بھلے وہ چٹان کی طرح مضبوط ہوں لیکن ہمارے ساتھ اللہ کے نبی موجود ہیں، ہم فتح پائیں گے. اور اللہ کے نبی کہتے کہ تم آگے بڑھو، فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی. تم یہ نہ دیکھنا کہ یہ لوگ بہت بڑے ہیں، تم یہ نہ دیکھنا یہ دیو قامت ہیں، اللہ سب کے سب کو تمہارے ہاتھوں چوٹیوں کی طرح مسل دے گا. اور ہوا بھی ایسے ہی. کافی طویل واقعہ ہے، ہم نے تو فقط واقعہ بیان نہیں کرنا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ باقی جتنے لوگ بچے وہ سب کے سب یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ چلے اور قوم عمالقہ پر حملہ کیا. کہتے ہیں کہ صبح کے وقت انہوں نے حملہ کیا اور ہر حملے میں ایک ایک شہر فتح کرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ ایک شہر باقی رہ گیا. مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور دوسرا دن ہفتے کا ہے. ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہے، اور اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی جہاد نہیں کرے گا، کوئی قتال نہیں کرے گا، کوئی خون خرابہ نہیں کرے گا، صرف عبادت کا دن ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی ہفتے کا دن آنے والا تھا تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ایک شہر باقی رہ گیا ہے فتح ہونے کو، اگر یہ ایک شہر فتح ہو گیا پورا فلسطین ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، اس پر اسلام کا ہمارے دین کا جھنڈا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ فتح نہ ہوا، ایک شہر باقی ہے، تو ہم دوسرے دن ان پر حملہ نہیں کر سکتے. تو ایک دن کی اگر انہیں مہلت ملے گی یہ پھر تیار ہو جائیں گے، پھر انہیں ہرانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ عنہ نے اپنے رب سے دعا کی اور سورج کی طرف دیکھا جو ابھی ڈوب ہی رہا تھا، کہ اے سورج تو بھی معمور من اللہ ہے، میں بھی معمور من اللہ ہوں. تو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا تاکہ تو غروب نہ ہو اور جمعے کے دن ہونے سے قبل ہی ہفتے کے دن ہونے سے پہلے میں اس شہر کو فتح کر لوں. تو کہتے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حکم سے وہ سورج اپنی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، اور پھر یوشع بن نون علیہ السلام نے وہ شہر آباد کیا. پورا فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں میں ہو گیا، اور وہ پورا فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا. تو یہ تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. اب یہاں سے دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے پورا واقعہ ہم نے انتہائی اختصاراً بیان کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم صرف قصے کہانی سنانے کے لیے تو بیٹھے نہیں نا، لہذا قرآن مجید میں جو واقعہ ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے. اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو لوگ طاقت ہونے کے باوجود
قوت ہونے کے باوجود فقط بزدلی دکھاتے ہوئے فلسطین کو فتح کرنے سے رک گئے، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ ذرا اس واقعے کو دیکھیے اور اس زمانے میں جو اہل فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں دیکھیے، اور 57 ملک کے اسلامی حکمرانوں کو دیکھیے، 57 ملک کے مسلمانوں کو دیکھیے، اور پھر یہ غور سے یہ الفاظ سنیے کہ قرآن مجید کی اس پوری آیت میں ہم اپنے گھر سے تو ایک لفظ بھی نہیں بول رہے۔ قرآن مجید کی اس پوری آیت میں، اس پورے تناظر میں آپ دیکھیے، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس تمام اسباب موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فقط بزدلی دکھائی۔ اللہ کے نبی موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے بزدلی دکھائی، اللہ نے انہیں ایسا ذلیل کیا کہ گھر قریب ہونے کے باوجود 40 سالوں تک وہ در بدر پھرتے رہے۔ گھر قریب ہونے کے باوجود، ان کی منزل قریب ہونے کے باوجود 40 سالوں تک وہ در بدر پھرتے رہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی۔ کتنی بڑی ذلت ہوئی، کتنی بڑی خواری ہوئی۔ جب آپ یہ دیکھیں گے نا تو پھر اب آپ کو یہ دیکھنا آسان ہو جائے گا کہ اس زمانے میں ساری دنیا کے مسلمان ذلت و خواری میں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود فلسطینیوں کے مسئلے کو ان کا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ذلت و خواری میں ہیں۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام مسلم نے نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ امام بیہقی نے نقل کیا اسے دلائل النبوہ میں، اور امام ابو داؤد نے نقل کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو ان تداع الامم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، ان قریب پوری مسلم مخالف قوتیں، پورا کفر تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گا، جیسے کوئی کھانا کھلانے والا